أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. بے شک وہ لوگ اس دن عذاب میں سب کے سب شریک ہوں گے. ہم ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں. وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو تکبر کرتے، غرور کرتے اور کہتے کیا ہم چھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانے کے؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ لوگ کوئی نہیں بلکہ وہ لے کر آیا ہے سچا دین اور سچا مانتا ہے سب رسولوں کو. بے شک تم کو چکھنا ہے دردناک عذاب اور وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے. مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے. الحمدللہ آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں اور سورہ صافات کی آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 40 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو کلام پاک کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے وہ پچھلے پیغام سے ملتا جلتا ہے. پچھلے سبق میں آپ نے جہنمیوں کے احوال آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ جہنمی جب جہنم میں مجرم لوگ ایک دوسرے کے پاس جہنم میں جانے سے پہلے ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائیں گے، سوال جواب کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے پھنسے. وہ کہیں گے نہیں ہم نے تمہیں نہیں پھنسا، یعنی اس طریقے سے جھگڑا کریں گے. اور جو لوگ آج شرک کے اندر مبتلا ہے، اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، وہ سب کے سب کہیں گے کل قیامت کے دن کہ ہم تمہاری وجہ سے ہی پھنسے ہیں. تم ہمارے پاس آتے تھے، بڑے بیان کرتے تھے، بڑے لچھے دار تم تقریر کرتے تھے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، ہم ایسا کر لیں گے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس وجہ سے تو کہیں گے نہیں، بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے، تمہیں اپنا اختیار تھا، تم جو چاہے کرتے، ہماری کوئی زور زبردستی نہیں تھی. ہم نے تمہارے سامنے کچھ بیان کیا، تم نے اس کی اتباع کر لی، ہمیں کیا معلوم. اسی طریقے سے تم لوگ حد سے نکل گئے. اور یہ بھی بات آئی، اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب یوں کہیں گے بھائی دیکھو جو کچھ ہونا تھا ہو لیا، تم ہماری وجہ سے پھنسے یا ہم تمہاری وجہ سے پھنسے، اب تو دیکھو عذاب چکھنا پڑے گا. سب کے سب ہار مان کر کس طریقے سے کہیں گے بھائی اب تو جانا ہے. اور پھر کہیں گے بھائی ہم بھی گمراہ تھے، معبود کہیں گے کہ بھائی ہم بھی گمراہ تھے اور تم بھی گمراہ تھے، چلو اب صحیح. اب آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت یوں کہتے ہیں کہ وہ معبود بھی اور وہ عابد بھی، یعنی جو آج اللہ کو چھوڑ کر شرک میں، بت پرستیوں میں اور جو کفر کے اندر مبتلا لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی، وہ سب کے سب کیا ہوں گے کل قیامت کے دن. اللہ رب العزت انہیں کہیں گے بھائی آج تو تمہیں سب کے سب کو عذاب چکھنا پڑے گا اور درجوں کے اعتبار سے تمہیں عذاب دیا جائے گا، لیکن شریک ہوں گے سب ایک ہی تکلیف میں. جس طریقے سے تو تم نے دنیا میں جس اعتبار سے تم نے گناہ کیے ہیں، جرم کیے ہیں، اس اعتبار سے تمہیں تکلیف دی جائے گی، کیونکہ جہنم کے بھی کئی درجے ہیں، اس اعتبار سے ان کو تکلیف ہوگی. اور اللہ رب العزت یوں کہیں گے
بھائی ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ کیا کہیں گے جب انہیں عذاب کے اندر ڈال دیں گے, جہنم میں چلے جائیں گے, تو اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہوگا انا کذالک نفعل بالمجرمین, ہم جرم کرنے والوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں جس سے تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ کہیں گے, پھر ان سے کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو یہ لوگ وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو ان لوگوں کے اندر ان کا ناک چڑھ جاتا, تکبر آ جاتا, ان کے اندر غرور آ جاتا. یعنی جب بھی ان کے ساتھ کلمے کی دعوت دی جاتی تو اندر میں پکڑ لیتی کہ میں جاؤں, میں نماز پڑھوں, میں کلمہ پڑھوں, میں اللہ کو مانوں, میں رسول کو مانوں. یعنی اس طریقے سے تکبر آ جایا کرتا تھا. اللہ کہیں گے ان لوگوں نے حق کو نہیں مانا اس وجہ سے, اور یوں کہتے تھے یہ لوگ کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے اس شاعر کی وجہ سے. یعنی ہمارے نبی کو شاعر اور مجنون کہا کرتے تھے, اور یوں کہا کرتے تھے دیوانے کی وجہ سے ہم اتنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. یہ 360 رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر, 360 کو چھوڑ کر ایک کو مان لیں گے ہم اس کے کہنے سے. شاعر اور مجنون کہا کرتے تھے ہمارے نبی کو. اور اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تم جس کو شاعر اور مجنون کہہ رہے ہو بھلا یہ سچا دین لے کر آیا ہے. یعنی سچا دین جو لے کر آئے, سچی بات کو جو لے کر آئے, جس کا لقب ہی صدیقین ہو اور جس کا لقب امین ہو, بھلا اس کو تم شاعر اور مجنون, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم شاعر اور مجنون میرے پیغمبر کو کہہ رہے ہو, حق کی بات بتانے والے کو مجنون بتا رہے ہو, اور تم غلط چل رہے ہو. تم کوئی دیوانہ, تمہارے اندر اتنی ہوشیاری آ گئی. اور بلکہ یہ پیغمبر تو ایسا پیغمبر ہے کہ پچھلے سارے پیغمبروں کو سچا بتاتا ہے, ان کی کتابوں کو سچا بتاتا ہے. بھلا یہ دیوانگی ہے؟ یہ تو عقل مندی ہے کہ سچے لوگوں کو سچا کہنا, سچی بات کو سچ کہنا, حق بات کو حق کہنا. یہ پاگل پن اور دیوانی نہیں ہے, یہی تو عقل مندی اور ہوشیاری ہے. جو آدمی جھوٹ کا سچ بنا رہا ہو اور سچ کا جھوٹ بنا رہا ہو, یہ تو پاگل پن ہے. اصل تو یہ ہے کہ جو حق کو حق کہے, سچ کو سچ کہے, اور جو سچوں کو سچا کہے, یہ ہے عقل مندی. اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, کلام پاک اس کو بیان کر رہا ہے. پہلے یہاں تک ترجمہ سنیں, دیکھیے فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, کہ بے شک اس دن وہ سب کے سب, یعنی عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے, پوجا کرنے والے اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے, وہ سب کے سب فی العذاب مشترکون, عذاب میں سب کے سب شریک ہوں گے. مشترکون, سب کے سب شریک ہوں گے, درجے بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے. جیسے جرم کرے ہیں ایسے ہی ان کو شریک کیا جائے گا. انا کذالک نفعل بالمجرمین, اللہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں گنہگاروں کے حق میں, ہم گنہگار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لہم, بے شک وہ تھے, یعنی یہ لوگ جن کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے, جو آج مجرم ہیں, ان کا جرم بھلا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ان کے پاس میرے پیغمبر کلمہ لے کر آتے, دعوت لے کر آتے, میرا کوئی بندہ ان کے پاس دین کی دعوت لے کر آتا تو ان کے اندر تکبر آ جاتا, غرور کرنے لگتے. انہم کانوا, بے شک یہ تھے کہ جب کہا جاتا ان سے لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, جب ان کو یہ دعوت دی جاتی یستکبرون, تکبر کرنے لگتے, غرور کرنے لگتے. کیا کرنے لگتے؟ غرور اور تکبر. اور کہتے وَيَقُولُونَ إِنَّا, یعنی ان کا کبر غرور مانے ہیں کہ نبی کے ارشاد سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ زبان پر لائے, جس سے ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے, خواہ دل میں اسے سچ ہی سمجھتے ہوں. یعنی نبی کے ارشاد لا الہ الا اللہ کو زبان پر لانے سے اپنے معبودوں کی توہین سمجھتے تھے, اپنے معبودوں کے جھوٹا ہونے کو کی نفی کرتے تھے کہ میرے معبود جھوٹے نہیں ہیں, حالانکہ یہ بات سچ تھی کہ ان کے معبود جھوٹے تھے. فرمایا انہم, آگے فرمایا وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُوا, اور یوں کہتے اِنَّا لَتَارِكُوا, کیا ہم چھوڑ دیں گے آلِہَتِنَا, اپنے معبودوں کو, لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. ہمارے نبی کو, جو نبی امام الانبیاء ہو, خاتم الانبیاء ہو, جو محبوب رب العالمین ہو, اللہ اکبر, جو محبوب خدا ہو, ایسے انسان اور ایسے بندے اور ایسے ہستی کو زمانے کے
इंसानों ने शायर और मजनू कहा। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी उस बातों को नकल फरमा रहे कलाम पाक में कि यूं कहा करते थे, क्या हम छोड़ देंगे अपने माबूदों को इस शायर और दीवाने की वजह से? अल्लाह ये कहते हैं, बल जा बिल हक, कोई नहीं बल्कि वो लेकर आया है सच्चा दीन। यानी जिसे तुम शायर कहते हो, जिसे तुम मजनून कहते हो, जिसे तुम दीवाना कहते हो, वो हस्ती सच्चा दीन लेकर आया है, वो हक लेकर आया है। वो सद्दक़ल मुरसलीन, और तमाम रसूलों को वो सच्चा बताता है, यानी वो सच्चा मानता है सारे पैगंबरों को। ए यहूद, ए नसारा, ए मजूस, तुम सब के सब सुन लो, जितने भी पैगंबर दुनिया में आए हैं पिछले, वो सब के सब सच्चे थे, वो सब के सब हक थे। कौन कहता है? जिसे तुम शायर कहते हो, जिसे तुम मजनून कहते हो। फरमाया यानी शायरों को झूठ तो मशहूर है, फिर उस रास्तबाज हस्ती को शायर कैसे कहते हो, जो दुनिया में खाली सच्चाई लेकर आया है और सारे जहान के सच्चों की तस्दीक करता है। क्या मजनून? अभी मना जाइए, कौन पीछे है? उनको भाई या तो कुरान सुन लो, कुरान की तौहीन हो रही है, आप बात कर रहे हैं। क्या कहिए, कौन है? तो कुरान की तौहीन हो रही है, तुम यहाँ बात कर रहे हो और वहां कुरान पाक की तफसीर हो रही है। देखो सुनो जी, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं आगे? फरमाया, इन्नकुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, बेशक तुमको चखना है अजाब दर्दनाक। यानी जिसने मेरे पैगंबर को दीवाना कहा हो, सच्ची बात को झूठ कहा हो, और जिन्होंने तकब्बुर किया हो, उन सब के लिए, जिन्होंने शिर्क किया हो, जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर आज दूसरी चीजों की पूजा की हो, अल्लाह कहते हैं सब के लिए दर्दनाक अजाब है और चखना पड़ेगा उन्हें अजाब। फरमाया, वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, वही बदला मिलेगा जो कुछ वो दुनिया में करते थे। आज दुनिया में जो जुर्म कर रहा है, जो गुनाह कर रहा है, जो गलती कर रहा है, उस सब का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो सब के सब अल्लाह कहते हैं कि उन्हें बदला मिलेगा उसका। अच्छा कर रहे हैं अच्छा बदला मिलेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा बदला मिलेगा। यानी आज अल्लाह का इनकार करना, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना, उनको झूठा मानना, इसका मजा चखना पड़ेगा जो बारगाह रिसालत में कर रहे हैं। आज लोग जो कुछ करते थे एक दिन सबके सामने आ जाएगा। जो कुछ आज कर रहे हैं एक दिन वो आने वाला है कि सबके सामने हर एक के करतूत, मेरी भी आप लोगों की भी है, जो दुनिया में जितने भी इंसान रहते हैं, एक दिन वो आने वाला है कि जो उसने किया है वो अपने सामने पाएगा, अपने सामने रखा हुआ पाएगा, और ये कहेगा काश के मैं मिट्टी हो जाता, काश के मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, आज मेरे सारी करतूतें आज मेरे सामने। इंसान ये कहेगा। फरमाया, इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, मगर जो बंदे अल्लाह के चुने हुए हैं, यानी उनका क्या जिक्र है, वो तो एक किस्म है, दूसरी है जिस पर अल्लाह ताला नवाजिश करम फरमाएगा। यानी कुछ लोग अल्लाह के दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने अपने दीन के लिए, अपनी इबादत के लिए चुन लिया है। गांव में से उठाकर, शहरों में से उठाकर, देहातों में से उठाकर, महलों में से उठाकर, घरों में से उठाकर अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को चुन लिया है अपनी इबादत के लिए। आज घर में 10 आदमी है तो एक नमाज पढ़ रहा है, 10 है तो 2 पढ़ रहे हैं। ये क्या है? यही तो है कि अल्लाह कहते हैं हमने चुन लिए हैं उन्हें। जैसे कूड़े के अंदर दाना पड़ा रहता है और उस दाने को जानवर आता है तो कूड़ा हटा करके उसमें से दाना चुन लेता है, इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज दुनिया के अंदर इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे चुन लिए हैं जिन्हें अल्लाह की इबादत में मजा आता है, जिन्हें कुरान की तिलावत में मजा आता है, जिन्हें नमाज नहीं पढ़े तो उन्हें दिल नहीं लगता है, उनकी जिंदगी उदास हो जाती है। ऐसे लोग दुनिया में आज, ये है अल्लाह के चुने हुए बंदे। तो मेरे भाइयों, हम जो यहां बैठे हुए हैं, हम अल्लाह के चुने हुए बंदे, हम ऐसे नहीं है। अल्लाह ने हमें चुना है इतनी बड़ी जमात में से अपने कलाम पाक को सुनने के लिए। एक उधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, पिछली सब में से, 2 अगली सब में से, इस तरीके से उठा करके जो हमें आज कलाम पाक सुनवा रहे हैं अल्लाह भी, ये भी अल्लाह की तरफ से इंतखाब है। जिसको अल्लाह इंतखाब फरमाते हैं वही उसके दीन में लगता है। सबको नहीं लगाते अल्लाह, सबको नहीं बिठाते अपने दीन के लिए। मक्के के अंदर लोग भरे पड़े थे, क्यों चंद लोग अल्लाह के दीन के अंदर आ गए? इस वजह से कि अल्लाह ने उन्हें चुना था। सबको, अबू जहल को बिठाना पसंद नहीं किया अपने दीन के, हालांकि सरदार था, पैसे वाला था, माल वाला था, इज्जतों वाला था, लेकिन अल्लाह ने अपने दीन के लिए उसे चुना नहीं था। और मक्के के दुर्रे यतीम आमना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर
جس کا کوئی اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا نہیں، ایسے بندے کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے لیے چن لیا۔ یہ ہے اللہ کا انتخاب۔ اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اس لیے یہ ہم جو بیٹھے ہیں اور آج جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، یہ میرا اور تیری بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں ہی شامل فرمائے۔ اللہ پوری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امت کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹے معبودوں سے اور جھوٹے عابدوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔